ایک دور افتادہ گاؤں میں جہاں علم کی روشنی کم اور روایتوں کا اندھیرا زیادہ تھا، وہاں تین عورتیں رہا کرتی تھیں، رخسانہ، شکیلہ اور پروین۔ یہ تینوں عورتیں نہایت ہی باتونی، شکایت کرنے والی اور دوسروں کے کاموں میں ٹانگیں اڑانے والی تھیں۔ وہ خود کو بہت ہی عقل مند سمجھتی تھیں، حالانکہ وہ جہالت کے نہایت ہی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رخسانہ ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے سب پتہ ہوتا ہے، میں تو بچپن سے ہی بہت ہوشیار ہوں، اور شکیلہ کا کہنا ہوتا تھا کہ اگر میری بات نہ مانو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، اور پروین فخر سے کہتی تھی کہ میرا تجربہ تم سب پر بھاری ہے، میں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ تھی کہ ان تینوں عورتوں نے نہ تو کبھی کسی کتاب کو چھوا تھا اور نہ ہی یہ کسی عقل مند شخص کی صحبت میں بیٹھی تھی۔ وہ بس سنی سنائی باتوں پر یقین کرتی اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک انوکھا اعلان ہوا کہ قریبی شہر سے ایک عالم دین آ رہے ہیں، جنہوں نے گاؤں کے چوراہے پر آ کر اعلان کیا، میں گاؤں کے سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ صبح سب لوگ یہاں پر جمع ہوں۔ میں ایک سوال کروں گا اور جو کوئی اس سوال کا درست اور بھرپور جواب دے گا اس کو قیمتی انعام دیا جائے گا۔ پورے گاؤں میں جہمگوئیاں شروع ہو گئیں اور وہ تینوں عورتیں بھی پورے جوش و خروش سے تیاری کرنے لگیں کہ آخر وہ کون سا سوال ہو سکتا ہے جو وہ نہ جانتی ہوں۔ رخسانہ نے پرانی کہاوتوں کو دہرایا، شکیلہ نے اپنی پڑوس کی عورتوں سے مشورے لیے اور پروین نے اپنے پچھلے جھگڑوں کو یاد کیا، جیسے ان میں کوئی عقل کا خزانہ چھپا ہوا ہو۔ اگلی ہی صبح گاؤں کے چوراہے پر مجمع جمع ہو چکا تھا۔ بزرگ عالم نے اپنی لمبی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر بولے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اندھا شخص آپ سے راستہ پوچھے تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ رخسانہ آگے بڑھی اور بولی کہ میں بولوں گی کہ اپنا راستہ خود تلاش کر۔ شکیلہ بولی، میں تو اسے اپنے گھر بٹھا کر چائے پلا دوں گی، بس اتنا ہی کافی ہے۔ پروین نے فخریہ انداز میں کہا، میں کہوں گی کہ کسی اور سے پوچھ لے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بزرگ عالم نے خاموشی اختیار کی۔ تھوڑی دیر بعد ایک باحیا اور نرم لہجے والی عورت سامنے آئی اور آہستگی سے بولی کہ اگر کوئی اندھا شخص مجھ سے راستہ پوچھے گا تو میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس کی منزل تک چھوڑ کر آؤں گی، کیونکہ شاید اس کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ عالم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے اس عورت کو سراہا اور کہا، یہ ہے اصل عقل و فہم۔ دانائی نہ صرف زبان میں ہوتی ہے بلکہ دل اور نیت میں ہوتی ہے۔ پھر اس نے مجمع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تین عورتیں جو خود کو بہت عقل مند سمجھتی ہیں، یہ سب سے بڑی جاہل ہیں۔ نہ ان کے پاس ہمدردی ہے، نہ فہم ہے اور نہ ہی قربانی کا جذبہ۔ یہ سن کر پورے مجمع میں خاموشی سی چھا گئی۔ رخسانہ، شکیلہ اور پروین کا چہرہ شرمندگی سے جھک گیا۔ ان کے چہروں پر غرور کی جگہ صرف ندامت تھی۔ پہلی بار انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی دوسروں پر تنقید کرنے میں ہی ضائع کر دی ہے۔ عالم بزرگ نے اس باحیا عورت کو ایک قیمتی چادر اور تحفہ دیا اور انہوں نے گاؤں والوں کو یہ نصیحت کی کہ علم انسانیت اور ہمدردی کا نام ہے، نہ کہ غرور اور تکبر کا۔ صرف بولنے سے کوئی عقل مند نہیں بن جاتا۔ اس واقعے کے بعد رخسانہ، شکیلہ اور پروین نے اپنی زندگیاں بدلنے کا عزم کیا۔ انہوں نے بزرگ عالم سے تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ بہت ہی عقل مند اور نیک مدد کرنے والی عورتیں بن گئیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہالت میں غرور ہوتا ہے اور علم میں انکساری ہوتی ہے۔ انسان اپنی کمزوری تب مانتا ہے جب وہ سچ کا سامنا کرتا ہے، اور جو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے وہی عقل مند ہے۔